الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضهم على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. بزرگوں اور بھائیوں، پہلے سے ارادہ تو یہ تھا کہ کل جو مضمون شروع کیا تھا اس کا تھوڑا سا ہی حصہ کل بیان کیا تھا، باقی سارا مضمون تو باقی رہ گیا تھا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یہ آیت کریمہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال پر مشتمل کل پڑھی تھی اور اس کی تفسیر کرنے کا ارادہ تھا. وہ تو تفسیر تو کچھ ہو ہی نہیں تھی، ایک ابتدائی مضمون شروع ہوا تھا، اسی میں وقت پورا ہو گیا تھا. تو اس لیے ارادہ پہلے سے یہ تھا کہ آج اسی آیت کریمہ پر بیان کروں گا تاکہ آج کا مضمون کل کے ساتھ مل کر کے آیت کریمہ کی تفسیر ہو. مگر آج ہمارے امام صاحب نے نماز میں ایک گڑبڑ کر ڈالی، تو اب ضروری ہوا کہ وہ مسئلہ رہنے دیا جائے. یہ جو تازہ صورتحال پیش آئی ہے اس کو بیان کیا جائے تاکہ وہ مسئلے زیادہ اہم ہے، لوگوں کے سمجھ میں آئیں، اسے لوگ ذہن نشین کریں. اس لیے وہ بات رہ گئی، پھر انشاءاللہ کسی صحبت میں یار زندہ صحبت باقی. آج یہ جو صورتحال پیش آئی ہے اسی پر کلام کریں گے. سورہ صاد، اس کے شروع میں کچھ مضامین ہیں. توحید، اللہ کی یکتائی، وحدت، یگانگت اور اللہ کی عظمت، قدرت اور صفات عالیہ کے مضامین بیان ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے
رسالت کا مسئلہ شروع ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ شروع ہوا ہے، اور حضور کی رسالت کا مکہ کے مشرکوں نے کس طریقے سے انکار کیا تھا وہ تذکرہ شروع ہوا ہے۔ وہ تذکرہ ہوتے ہوتے یہاں پہنچا ہے، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذی الایدی انہ اواب۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا یہ مکہ والے جو کہتے ہیں کہنے دو انہیں، ان کی باتوں پر صبر کرو، اصبر علی ما یقولون، ان کی باتیں جو ہیں ان کو کہنے دو انہیں، سنتے رہو ان کی باتیں اور ان کی باتوں پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَی الْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ داؤد علیہ السلام میں دو خاص باتیں تھی، داؤد علیہ السلام میں دو خاص باتیں تھی۔ ایک تو وہ تھے ذل اید، ذل اید کے معنی ہے ذل قوت، پاورفل۔ داؤد علیہ السلام پاورفل تھے، پاورفل تھے، وہ تو بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صرف پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے بہت بڑے نبی، اللہ کے بہت بڑے رسول تو تھے ہی، بادشاہ تھے، بنی اسرائیل کے اور بہت بڑے علاقے کے بادشاہ تھے۔ جب بادشاہ تھے تو پاورفل ہوئے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کی جو صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ بھی پاورفل پیغمبر تھے، وہ بھی بادشاہ تھے۔ داؤد علیہ السلام سے بھی بڑی بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور یہ اتنے پاورفل تھے کہ یہ اہل کتاب، پیپل آف بکس، یہود و نصارہ، ان دونوں بزرگوں کو نبی مانتے ہی نہیں۔ بائبل میں کیا لکھا ہوا؟ کنگ ڈاوید اور کنگ سولومون، یہ ان دو کے نام ہیں، دونوں کے ساتھ کنگ لفظ لگا ہوا ہے۔ کنگ ڈاوید تو حضرت داؤد علیہ السلام، اور کنگ سولومون یہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ میں نے خود ان یہودیوں سے بھی پوچھا، برٹش میں عیسائیوں سے پوچھا، ایک مرتبہ ہم ان کا سینیگوگ دیکھنے گئے تھے، تو میں نے ان کا جو امام تھا اس سے پوچھا کہ تم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا اونلی کنگ۔ میں نے اسے پوچھا کہ موسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے کہا اونلی ٹیچر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کمبخت نے کہا اونلی ٹیچر، جس کی امت ہے اس کے بارے میں میں نے پوچھا تو مجھے اس نے جواب دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے اونلی ٹیچر، یعنی صرف معلم۔ تو ان دونوں بزرگوں کے بارے میں تو ان یہود و نصارہ کا خیال یہ ہے کہ تو صرف بادشاہ تھے، اور ان پیغمبروں کی طرف ایسی ایسی جھوٹی باتیں ان کم بختوں نے منسوب کی ہیں کہ اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا تو ان بزرگوں کی شخصیتوں پر سے جو گرد و غبار ڈال دی تھی وہ گرد و غبار ہٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ تو قرآن کریم نے نازل ہو کر ان کی پیغمبری پر سے پردہ اٹھایا، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ان کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کے بڑے نبیوں میں سے اور بڑے رسولوں میں سے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی اور سلیمان علیہ السلام بھی۔ اور جو غلط باتیں انہوں نے ان دونوں حضرات کی طرف منسوب کی تھی، قرآن نے مختلف موقعوں پر ان سب کی قلعیں کھولی۔ اہل کتاب کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جو جادو ہے چلا ہے وہ جادو انسانوں کو سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، جس کو جادو کہتے ہیں، بلیک ماجک، کیا کہتے ہیں؟ بلیک ماجک۔ یہ جو بلیک ماجک ہے، جادو، ان یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کو یہ سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں اس کی تردید کی اور یہ فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفریہ علم نہیں کیا۔ جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام یہ کفریہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ جادو انسانوں میں شیاطین نے پھیلایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر، جنات پر،
چرند پر، پرند پر، بلکہ ہوا پر بھی تھی، ہوا بھی پر بھی ان کی حکومت تھی، چرندوں پر بھی، پرندوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی۔ تو جنات پر ان کی حکومت کیونکہ تھی تو ان کے حکومت کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے جب دربار ہوتا تھا تو دربار میں انسان اور جنات سب بیٹھتے تھے ایک ساتھ، اور جنات ظاہر ہوتے تھے اور انسانوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ جو دور تھا جب انسان اور جنات ایک ساتھ وہ ظاہر ہو کر انسانوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھتے تھے، اس زمانے میں یہ شیاطین نے انسانوں کو جادو سکھایا۔ تو یہ قرآن کریم نے پردہ اٹھایا، حالانکہ یہ تو اس خیال میں تھے کہ انسانوں کو جادو سلیمان علیہ السلام نے سکھایا۔ قرآن کریم نے تردید کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، مگر شیاطین نے کفر کیا ہے، وہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں۔ ایسے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے ان دونوں بزرگوں کی طرف منسوب کی تھی، وہ قرآن نے جگہ جگہ پر اس کی تردید کی ہے، میں اسے بتاؤں گا۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ دونوں نبی تھے، بہت بڑے رسول تھے، ہاں بادشاہ بھی تھے اور پاورفل تھے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اللہ کا ایک خاص فرشتہ حاضر ہوا، حدیث شریف ہے۔ اس وقت حضور کے پاس میں حضرت جبرائیل پہلے سے آ کر حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پہلے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک فرشتہ آیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اللہ نے آپ کی مرضی اور ویل دریافت کی ہے کہ آپ عبد رسول بننا چاہتے ہیں یا ملک رسول بننا چاہتے ہیں، کنگ رسول بننا چاہتے ہیں یا سلیو رسول بننا چاہتے ہیں، غلام رسول بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں، جو آپ کی ویل ہو، مرضی ہو، وہ بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی رسول بنائیں گے۔ یہ اللہ کے یہاں سے سوال آیا ہے، مرضی پوچھی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ رسول تو ہیں، لیکن رسالت کے ساتھ آپ دوسری چیز کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہت چاہتے ہیں یا غلامی بندگی چاہتے ہیں؟ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، کل مستشیر، گویا ان سے ایڈوائز لے رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، بولے نہیں کچھ، بس ایسا دیکھتے ہیں کسی آدمی کی طرف کہ یہ اس مسئلے میں مشورہ دے۔ جیسے امتحان گاہ میں طالب علم استاد کی طرف دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ تاکہ استاد کو اشارہ کر دے، اس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگ پڑھتے تھے تو حدیث شریف میں ایک لفظ آیا حسیر، اس کے طالب علم کو اس کے معنی معلوم نہیں تھے، تو ہمارے بڑے استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں علامہ ابراہیم بلیاوی قدس سرہ، تو جو وہ حضرت وہاں سے گزرے تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت اس لفظ حسیر کے معنی معلوم نہیں، کہنا ہے مول صاحب بوریا پر بیٹھ کر سوال کرتے ہو؟ اس کے معنی بوریا کے چٹائی کے تھے، وہ دیوبند میں نیچے چٹائیں بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو حضرت نے بتایا نہیں، کہا مول صاحب بوریا پر بیٹھ کر سوال کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، گویا حضور ان سے مشورہ مانگ رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مشورہ دیا، یعنی اپنے آپ کو ڈاؤن کرو۔ انہوں نے بھی زبان سے نہیں کہا، ہاتھ سے اشارہ کر کے حضور کو جواب سمجھایا، یوں اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو ڈاؤن کرو۔ کیوں؟ حضور کا ارشاد ہے من تواضع رفعہ اللہ، جو اپنے کو نیچا کرتا اللہ اسے اونچا کرتے۔ تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مشورہ کیا کہ اپنے کو چھوٹا بناؤ۔ چنانچہ حضور نے اس فرشتے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب بھیجا
کہ یا اللہ میں تو بندہ رسول بننا چاہتا ہوں، غلام رسول بننا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانا ملے تو اللہ کا شکر بجا لاؤں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں اور اس کا ثواب پاؤں۔ میں تو ایسا رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو بڑا مرتبہ تو یہ ہے، بڑا مرتبہ تو یہ ہے، بادشاہ رسول بننا، بادشاہ رسول بننا یہ بڑا مرتبہ نہیں ہے، بڑا مرتبہ تو یہ بندہ رسول بننا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جو خصوصیتیں اکٹھا کی ہیں کلمہ شہادت میں، وہ یہی اکٹھا فرمائی ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن کریم میں حضور کا ایک ایسا معاملہ ذکر کیا گیا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ پیش نہیں آیا، وہ معراج کا معاملہ۔ وہ معاملہ کن لفظوں سے شروع ہوا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی۔ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ اس موقع پر حضور کا جو سب سے بڑا وصف تھا وہ وصف ذکر کیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دو پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں بادشاہ تھے اور پاورفل پیغمبر تھے۔ تو ان کا ایک وصف یہ ذکر کیا گیا، ذل عید، پاورفل تھے وہ۔ دوسرا ان کا وصف ذکر کیا گیا اواب، ذل عید اواب، اواب مانے بے حد اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، رونے والا، اللہ کی بارگاہ میں آہ و بکا کرنے والا۔ یہ دوسری خصوصیت حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ تھی، ایک طرف پاورفل بادشاہ اور رسول تھے، ایک طرف دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں اتنے گڑ گڑانے والے اور رونے والے تھے کہ جب وہ اللہ کی تسبیح شروع کرتے تھے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتا تھا، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے تھے، پرندے ٹھٹ کے ٹھٹ اکٹھا ہو جاتے تھے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے تھے، سمندر کے پانی تسبیح میں ان کے ساتھ لگ جاتا تھا، اتنی کوئی عجیب و غریب سے تسبیح کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں ایک صحابی بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے اور حضور نے ان کو لقب دیا ہے اقرأ لکتاب اللہ۔ حضرت ابی ابن کعب تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کریم شاندار پڑھنے والے ہیں۔ ان حضرت ابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لقد اوتی مزمارا من مزامیر داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے سور دیے تھے، راگ دیے تھے، ان میں سے ایک راگ اللہ نے ابی کو دے دیا۔ تو لہجہ بڑا شاندار اللہ نے دیا تھا۔ وہ وجد میں آ کر جب اللہ کی پاکی اور تسبیح پڑھتے تھے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا، پرندہ وہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتا تھا، وہ پرندہ بھی وہیں بیٹھ کر تسبیح میں لگتا تھا۔ تو بے حد گڑ گڑانے والے تھے اللہ کے سامنے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے، رونے والے اللہ کے سامنے، یہ ان کی دوسری خصوصیت اور خوبی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ڈھارس بندھوائی گئی۔ مکہ میں جو مشرکین حضور کی تردید کرتے تھے، انکار کرتے تھے، حضور کی رسالت کی مخالفت کرتے تھے، ستاتے تھے، پھپتیاں کستے تھے، طرح طرح سے ستاتے تھے، تو یہ حضور سے کہا گیا کہ مکہ والے جو باتیں کہتے ہیں وہ سب سنتے رہیے اور صبر کیجئے اور ہمارے اس بندے کا تذکرہ یاد کیجئے، یہ بڑا پاورفل تھا بندہ، لیکن اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ان معاملات کو یاد کیجئے۔ ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہے جس کا قرآن کریم نے اس جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں هل اتاک نبأ الخصم، کیا تمہیں جھگڑنے والوں کا قصہ پہنچا ہے؟ مقدمے والے دو فریق، مدعا علیہ، ان کا وہ واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ ان کا واقعہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام رات میں اپنی عبادت کے کمرے میں عبادت میں مشغول ہیں کہ کمرے کی دیوار کے اوپر سے اتر کر
کمرے کا کیواڑ تو بند ہے، کیواڑ تو بند ہے، لیکن عام طور پر ایشیا میں گھر ایسے ہوتے ہیں، مکان ہوتا ہے، مکان کے بعد صحن ہوتی ہے، صحن پر کوٹ ہوتا ہے، کوٹ کوئی بہت اونچا نہیں ہوتا ہے مگر کوٹ کا دروازہ بند ہوتا ہے، تو وہ جو دیوار ہے اس دیوار پر سے چڑھ کر اندر آ گئے دو آدمی، جیسے چور آتے ہیں اس طریقے سے اندر آ گئے، اور حضرت کمرے میں نماز پڑھ رہے، تو حضرت گھبرائے، رات کو اس طرح سے دیواروں پر دیواریں فاند کر کے کچھ لوگ گھر میں آ جائیں تو قدرتی طور پر آدمی کو گھبراہٹ ہوتی۔ جب حضرت کی گھبراہٹ دیکھی تو ان آنے والوں نے حضرت سے یہ کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہم کوئی بری نیت سے برے ارادے سے آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، ہمارا آپس کا ایک جھگڑا ہے، وہ جھگڑا آپ کی کورٹ میں لے کر آئے ہیں، کیونکہ آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، لہذا آپ کی بارگاہ میں وہ جھگڑا لے کر آئے ہیں، ہم اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام تو بہرحال بادشاہ تھے، ان کا کام تو فیصلہ کرنا تھا ہی، تو حضرت کی گھبراہٹ دور ہوئی اور حضرت ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بولو بھئی کیا کیس ہے؟ کیس یہ ہے، ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، بھائی ہے یعنی دینی اسلامی بھائی نہیں بلکہ نسبی بھائی، برادر، نسبی بھائی، کہ میرے بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، ان ھذا اخی، میرے پاس میں ایک دمبی ہے، دمبی شیپ ہوتی ہے، شیپ جانتے ہیں، دمبا جو بڑے بڑے بالوں والا جس کو گجراتی میں گھیٹا کہتے ہیں، پھر اس میں جو نر ہوتا ہے اور مادہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ہی شیپ اور ایک شی شیپ، ایسے ہی تو الگ کرتے ہو، کیسے الگ کرتے ہو؟ مذکر مؤنث الگ کرنے کی تو اور کوئی شکل ہی نہیں، ایک ہی شیپ ہے اور ایک شی شیپ ہے، تو وہ جو شی شیپ ہوتی ہے اسے دمبی کہتے ہیں اردو میں، اور وہ جو ہی شیپ ہوتی ہے اسے دمبا کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرے پاس فقط ایک دمبی ہے اور میرے بھائی کے پاس میں 99 دمبیاں ہیں، 99۔ میرا بھائی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تو ایک دمبی رکھ کر کیا کرے گا، یہ تیری ایک دمبی مجھے دے دے تاکہ میری کمپلیٹ 100 بن جائیں۔ تیری ایک تو 100 بنتے بنتے قیامت آ جائے گی، قیامت تک تیری 100 نہیں بننی، اور میری 99 کو 100 بننے کے لیے ایک چاہیے، تو تیری ایک دے دے مجھے۔ اور مجھ پر اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ مجھے لاچار کر دیا ہے، تو اب میں یہ جھگڑا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ کیا اس کا یہ دباؤ ڈالنا مجھ پر صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اتنا کلیئر کٹ کیس ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی فائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فٹ سے ریزلٹ دیا، ججمنٹ سنایا، فیصلہ دیا اور یہ فرمایا کہ لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، فرمایا کہ یہ تیری ایک دمبی لے کر اپنی دمبیوں میں ملا کر جو 100 کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، یہ تجھ پر ظلم ہے۔ صاف کلیئر فیصلہ ہو گیا کہ اس کا یہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تیری ایک ہے تو بھائی چل ایک بھلی، تو اس کی 99 ہے تو تجھے تو خوش ہونا ہے کہ وہ میری 99 ہے، بلکہ تو اس کو 99 والے کو 2-4 اور دے دینی چاہیے کہ لے بھیا تیرے پاس ایک ہے، 2-4 اور لے لیتا کہ تیرا چھوٹا سا ریوڑ بن جائے۔ یہ تو الٹا تیری ایک مانگتا ہے تو تجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک عام بات فرمائی کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ دے گے شراکت بجوش میاید، پارٹنرشپ کی جو ہانڈیا ہے اس میں ابال آتا ہے۔ اکیلے اپنے ہانڈیا پکاؤ ڈھنگ سے پکے گی، اور 3 لاؤ، مٹھی چاول اس کے، مٹھی چاول اس کے، مٹھی چاول اس کے، اور سب چاول اکٹھا کر کے پارٹنرشپ میں ہانڈیا پکاؤ، وہ ہانڈیا پکے گی نہیں، ابل کر کے گر پڑے گا دہی، لڑائی ہو جائے گی، پکنے سے پہلے لڑائی ہو جائے گی اور ایک ٹھوکر مارے گا اور وہ ساری دیگچی گر پڑے گی۔ تو فارسی کا یہ پرانا مسل ہے کہ دے گے شراکت، پارٹنرشپ کی جو پوٹ ہے، برتن ہے،
جوش میں آئے اس میں ابال آتا ہے، ابال آ کر سارا اندر کا باہر نکل کے پڑ جاتا ہے، اور پارٹنرشپ میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی دن ضرور بگڑتے ہیں۔ پارٹنرشپ چلتی بہت کم ہے۔ آج کل تو دنیا نے پارٹنرشپ کو نبھانے کے لیے کمپنی بائی لاز، ایسے لمبے چوڑے بائی لاز کمپنی بنائے ہیں، اور چاروں طرف سے پارٹنروں کو جکڑ دیا ہے کہ ایسے کوئی جھگڑے نہ ہونے پائیں، لیکن پھر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو کر کے ساری ٹوٹ ٹاٹ کے برابر ہو جاتی ہیں، اور کوئی ایک آدھ قبضہ کر لیتا ہے اور بقیہ سب کو انگوٹھا دکھا دے کر بھگا دیتا ہے۔ یہ سب دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہی ضابطہ فرمایا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ وان کثیرا من الخلطاء، یہ فرمایا کہ بہت سے پارٹنر، سارے نہیں، بہت سے پارٹنر، وان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ الا الذین وَإِنَّ كَثِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ پارٹنر جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کا ایکسیپشن ہے۔ ان کا ایکسیپشن کر کے فرمایا کہ اکثر پارٹنروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، فرمایا کہ جن کا ایکسیپشن کیا گیا ہے کہ ایمان والے اور عمل صالح والے، یہ جو پارٹنر ہیں یہ نہیں لڑتے، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، مگر یہ ہیں دنیا میں آٹے میں نمک کے وقت۔ قلیل ما هم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، یہ لوگ دنیا میں ہیں آٹے میں نمک کے وقت۔ زیادہ تر جو تعداد ہے پارٹنروں کی وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتی ہے۔ یہ حضرت نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ جب حضرت نے فیصلہ سنا دیا تو انہوں نے کہا السلام علیکم، یہ کہہ کر گئے۔ وہاں بیٹھے تھے، سامنے بیٹھے تھے، بیٹھا ہوا انسان بیٹھے ہیں تو اٹھ کر جائیں گے، وہاں جوتے پہنیں گے، وہاں سے کوٹ پہنیں گے، باہر نکلیں گے، یہی تو جایا کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ تو بیٹھے تھے اور مقدمہ چل رہا تھا، اور مقدمے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا السلام علیکم غائب، اللہ جانے کہاں گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھے کہ تو انسان نہیں ہے، انسان ہوتا تو انسان تو جیسے جایا کرتے ہیں اس طرح سے جائیں گے، اٹھیں گے، وہاں سے کوٹ پہنیں گے، دیوار سے دروازہ کھولیں گے، نکلیں گے، یہ تو یہاں سے غائب ہو گئے۔ تو اب یہ لوگ جو آئے تھے یا تو جنات ہیں یا فرشتے ہیں، انسان تو ہے نہیں، کیونکہ بیٹھے بیٹھے غائب کیسے ہو گئے؟ جنات بیٹھے بیٹھے غائب ہو سکتا ہے، ان فرشتے بیٹھے بیٹھے غائب ہو سکتے ہیں، تو دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ نبیوں کے پاس جنات اس طریقے سے نہیں آتے، کیوں؟ جنات نبیوں کی امت ہوتے ہیں، جنات نبیوں کی امت ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس طریقے سے آنا اور غائب ہو جانا یہ تو توہین ہے۔ تو نبی جنات حاضر ہوں گے نبیوں کی خدمت میں، مگر اس طرح سے نہیں آئیں گے، ڈرامائی انداز میں نہیں آئیں گے جنات کہ اچانک دیوار سے اندر آ گئے اور بیٹھ کر کے غائب ہو گئے۔ جنات ایسا نہیں کریں گے، تو جنات تو نبی کی امت ہوتے ہیں، اور امت کا یہ انداز اپنے پیغمبر کے ساتھ اختیار کرنا یہ شاگردوں کے شایان نشان نہیں ہے کہ استاد کے ساتھ یہ انداز اختیار کرے۔ جنات تو باقاعدہ نبیوں کی خدمت میں جیسے انسان بہت احترام کے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی ضروریات ظاہر کرتے ہیں، اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، جنات بھی اسی طریقے سے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں بہت واقعات ہیں، کہاں تک سناؤں میں آپ کو واقعات؟ ایک سناؤں، ایک مرتبہ عشاء کی نماز، مکی دور کا قصہ ہے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، مکہ کا قصہ ہے۔ مکہ میں ایک گھر تھا، اس کا نام تھا دارو ارقم، ارقم ایک صحابی کا نام ہے، ان کا ایک ہاؤس تھا، اس گھر کے اندر جمع ہو کر حضور اور صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ مسجد حرام میں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کافروں کا غلبہ تھا ہجرت سے پہلے، تو ارقم کے گھر میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ اکٹھا ہوتے تھے اور حضور وہاں ان کو نماز پڑھاتے تھے جماعت سے۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور نے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ ٹھہر جائیے. خیر سب لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے. اب فقط حضور اور عبداللہ ابن مسعود دو رہ گئے. حضور نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو. چلے حضور اور دونوں ساتھ چلے. چلتے رہے مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے اور مکہ کی جہاں آبادی ختم ہو جاتی ہے وہاں مکہ کا قبرستان شروع ہوتا ہے حجون. اس حجون قبرستان سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے حضور نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بٹھا کر ان کے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچا لکڑی سے زمین پر اور ان سے یہ ہدایت کی کہ دیکھو اس دائرے کے اندر ہی بیٹھے رہیو, اگر اس دائرے سے باہر نکلے تو پھر تم مجھے قیامت تک نہیں ملو گے, جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں اس دائرے کے اندر بیٹھے رہیو. اور یہ کہہ کر حضور ان کو وہاں بٹھا کر حضور اور آگے مینا کی طرف جنگل کی طرف بڑھ گئے. چاندنی رات ہے وہاں تو آسمان صاف ہوتا ہے, دور تک تو حضور نظر آتے رہے. اس کے بعد پھر اندھیرے حضور آگے بڑھ گئے تو پھر حضور نظر آنے ختم ہو گئے. حضور کے ادھر چلے جانے کے بعد میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بے شمار لوگ ادھر مکہ کی طرف سے ادھر ہی جا رہے ہیں جدھر حضور گئے ہیں. بے شمار لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ جا رہے ہیں ادھر. تو حضرت ابن مسعود کو اندیشہ ہوا کہ اللہ جانے یہ کون لوگ ہیں, اور جدھر حضور تشریف لے گئے ہیں ادھر ہی گئے ہیں, خدا نہ خواستہ حضور کو کوئی گزند پہنچائے تکلیف پہنچائے. تو ان کا ارادہ ہوا کہ میں نکلوں اور جا کر حضور کو دیکھوں. لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ حضور منع کر کے گئے ہیں تو بیٹھے رہے. پھر تھوڑی دیر میں ارادہ ہوا کہ جاؤں دیکھوں, پھر حضور کا وہی حکم آیا تو پھر بیٹھے رہے. اور کافی دیر تک لوگ ادھر جاتے رہے اور پھر وہ سلسلہ بند ہو گیا. تو خیر بے چین کہ اللہ جانے کیا ہوا ہے ادھر, کون لوگ گئے ادھر, حضور کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. بے چین بیٹھے رہے. آدھی رات تقریباً گزر گئی. آدھی رات گزرنے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ گئے تھے وہ اسی طرح سے ٹھٹ کے ٹھٹ یوں جا رہے ہیں, وہی لوگ واپس یوں لوٹ رہے ہیں. خیر وہ دیر تک وہ لوگ لوٹتے رہے, لوٹ کر کے پھر وہ سلسلہ لوگوں کا بند ہو گیا. جب لوگوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب انہوں نے دیکھا کہ حضور جدھر تشریف لے گئے تھے وہیں سے حضور تشریف لا رہے ہیں. اور جب حضور ان کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا مجمع ہوا اور گرد و غبار اٹھا ہو اور حضور کے چہرے پر اور بالوں پر سب مٹی اور گرد و غبار لگا ہوا ہے. حضور نے آتے ہی پوچھا کہ ابن مسعود تم پانی بھی لائے ہو ساتھ میں؟ عرب کے لوگ کہیں بھی جائیں گے پانی ضرور لے جائیں گے, کیونکہ پانی وہاں کہیں پانی ہوتا ہی نہیں, اس لیے ہر آدمی کہیں بھی تھوڑا بھی سفر کرنا تو پانی ضرور لے جائے گا, پانی کی بوتل اس کے پاس ضرور ہوگی. تو حضور نے آتے ہی پوچھا کہ ابن مسعود پانی لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس چھاگل ہے. چھاگل پرانے زمانے کا ایک خاص طرح کا برتن ہوتا تھا, اسے چھاگل کہتے تھے. جیسے لوکی اور کدو بہت لمبا سا, تو اسے کاٹ کر کے اندر سے صاف کر کے اسے بھرتے تھے, وہ چھاگل کہلاتی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس چھاگل ہے, اس چھاگل میں پانی میں نے بھر رکھا ہے, مگر میں نے اس میں چھوہارے ڈال رکھے ہیں, سوکھی کھجوریں ڈال رکھی ہیں گلانے کے لیے. جب وہ کھجوریں گل جاتی ہیں پھر اسے کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. تو کہا میں نے اس میں کھجوریں ڈال رکھی. تو حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے, تمرتن طیبۃ وماء طہور, کھجور بھی ستھری چیز ہے, پانی بھی پاک کرنے والا ہے, لاؤ مجھے وضو کراؤ. تو انہوں نے چھاگل سے ڈالنا شروع کیا اور حضور نے وضو کرنی شروع کیا. وہ جو گردا چہرے پر بالوں پر سب تھا وہ حضور نے سب دھویا اور اپنے آپ صاف کیا. تو جس وقت وضو کرا رہے تھے تو حضرت ابن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ تو بے شمار لوگ یوں گئے اور پھر یوں گئے, اور میں تو بہت پریشان تھا اور میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں آ کر دیکھوں آپ کو. حضور نے فرمایا تو بہت تم نے اچھا کیا تم اس میں سے نہ نکلے, اگر تم یہاں سے نکلتے تو پھر تم مجھے نہ مل پاتے, پتہ نہیں تم کہاں غائب ہو جاتے. یہ تو اتنا بڑا مجمع تھا. اور حضور نے فرمایا کہ آج دن میں میرے پاس جنات کا ڈیپیوٹیشن آیا تھا.
یہ اصل سنانا تھا مجھے. حضور نے فرمایا کہ آج دن میں جنات کا ڈیپوٹیشن میرے پاس آیا تھا اور انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ تمام جنات آپ کی خدمت میں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے وہ اور جو اسلام لانا چاہتے ہیں وہ یہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو فلاں میدان بتایا تھا کہ رات کو عشاء کے بعد تم اس میدان میں اکٹھا ہو جائیے, میں وہاں میدان میں آؤں گا. تو یہ وہ سب آئے تھے جو اسلام لا بھی چکے ہیں اور نئے اسلام لانے والے, یہ سب اس میدان میں آئے تھے اور میں نے وہاں ان کو اسلام انہوں نے قبول کیا, میں نے ان کو دین کی بنیادی تعلیم دی اور یہ لوگ تھے جو واپس گئے. تو غرض کہنا یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ تو انبیاء کرام کی امتیں ہیں, وہ تو جس طرح سے امتیں باقاعدہ ادب و احترام کے ساتھ آئیں گی اور جیسا انسانوں کا معاملہ ہوگا ایسا ہی ان کا معاملہ ہوگا. اور یہ جو انداز ہے کہ دیوار پھاند کر کے آ گئے اور مقدمہ سن کر کے اچانک غائب ہو گئے سلام کر کے, یہ امت کا انداز نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام قطعی طور پر سمجھے کہ یہ فرشتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام قطعی طور پر سمجھے کہ یہ فرشتے ہیں. اب سوال یہ کہ فرشتوں کے یہاں تو جھگڑے ہے ہی نہیں, 99 دمبی اور ایک دمبی, یہ جھگڑے فرشتے کو یہاں تو ہے ہی نہیں. جب فرشتوں کے یہاں 99 دمبی اور ایک دمبی کے جھگڑے نہیں ہے تو یہ جھگڑا فرشتے